یہ قابل ذکر نہیں۔ اس سلسلے میں جناب افتخار چودھری صاحب، چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب کو یہ آئینی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ بارون میں جائے، وہ کلا حضرات کے ساتھ بات کریں۔ وہ سکھر بھی گئے، حیدرآباد بھی گئے، پشاور بھی گئے اور لاہور بھی گئے۔ لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو صرف 2 گھنٹے کا ہے وہ 10 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ لاہور اور پشاور اور اسلام آباد کا، اور لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو 4-4.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے وہ 25-27 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ گاؤں گاؤں ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں، سیاسی کارکن، وکلاء ہر شہر اور گاؤں سے باہر آ کر امڑ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی پتا بھی تر نہیں ہوا، کسی کو کبھی خراش بھی نہیں آئی، کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ اگر وہ 12 مئی کو یہاں کراچی میں تشریف لاتے ہیں، اپنے وکلاء کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک متوازی ریلی نکالی جاتی ہے۔ ہم کبھی کسی کے ریلی کے حق کو نہیں چھیننا چاہتے۔ آپ نے حدود اللہ کے مسئلے پر بھی یہاں ایک ریلی نکالی، کسی نے آپ کو نہیں روکا، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ریلی نہ نکالیں، آپ مظاہرہ مت کریں۔ آپ نے جامعہ حفصہ کے حوالے سے یہاں ریلی نکالی، بہت بڑا مظاہرہ کیا، کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے 12 مئی سے 2 دن پہلے فلور آف دی ہاؤس پر کہا کہ جس دن جج صاحب کراچی جا رہے ہیں اور جس دن جج صاحب بار سے خطاب کر رہے ہیں اسی روز یہ مظاہرہ کرنا یہ تصادم کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس سے کراچی کے شہر کا امن تباہ ہوگا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، اور پھر وہی ہوا جس کا نظارہ کراچی کے عوام نے بھی کیا، چشم فلک نے بھی کیا۔ آج ہم آپ کے پاس یہاں آئے ہیں اس اظہار یکجہتی کے لیے، اس درد میں شریک ہونے کے لیے، اس غم میں شریک ہونے کے لیے، اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے کہ آپ کے بار سے جج صاحب خطاب کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہاں پر ایک قوت MQM کے حوالے سے میدان میں اتری، اور الطاف حسین صاحب نے وہاں سے اعلان کیا کہ میرے جیالے گلی گلی پوچھے سے کراچی کو بھر دیں گے۔ یہ صورتحال انتہائی غیر سیاسی، غیر اخلاقی، آپ کو اس کی جو سزا دی گئی، آپ کو اپنے آئینی اور قانونی حق کے استعمال کی جو سزا دی گئی، کراچی کے عوام کو جو سزا دی گئی، کراچی کے وکلاء کو، کراچی کی سیاسی پارٹیوں کو، مذہبی پارٹیوں کو، ان کے کارکنوں کو جو سزا دی گئی، آج متحدہ مجلس عامل کی قیادت آپ کے ساتھ براہ راست اس احتجاج میں شرکت کے لیے یہاں آئی ہے، ورنہ ہم آپ کے اس جیسی میں پہلے بھی گلی گلی پوچھے آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، مسلسل آپ کے ساتھ اس احتجاج میں شریک رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ملک کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں، قانون پر بحث آپ کا حق ہے، قانون کی تشریح کرنا عدالت کا حق ہے، لیکن قانون بنانا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے لوگ، ہم آپ کے دائرۂ اختیار میں مداخلت نہیں کرتے، چاہے آپ سے ہمارا اختلاف ہو، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں چاہے ہمارا ان سے اختلاف ہو، لیکن ہم ان کے فیصلے کے حق کو چیلنج نہیں کیا کرتے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اراکین آزادانہ طور پر ایک سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی تھکی چھپی گفتگو نہیں، باضابطہ مذاکرات کے نتیجے میں آپ وکیل پیشہ ہیں، آپ ایڈوکیٹس ہیں، آپ کبھی بھی پارلیمنٹ کے اراکین کی اس حق کو چیلنج نہ کریں، اصطلاح نہ کریں، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن ان کے اس حق کو چیلنج کرنا کہ معافی مانگو، معافی ہم کیوں مانگیں؟ اس لیے مانگے کہ ہم نے وردی کے کردار کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہم نے اس کو پابند کر لیا تھا، اور اس نے قوم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں 31 مارچ 2004 کو یونیفارم اتار دوں گا، پھر دغا اس نے کی،
اور معافی ہم مانگیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے یا نہیں کیے؟ اہل مکہ کے ساتھ معاہدے کیے، یہود مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے، قبائل مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا، تمام معاہدے کفار نے توڑے۔ کیا ہم اس کا الزام رسول اللہ پہ لگا دیں؟ کیا آپ کی غلطی کسی نعوذ باللہ؟ ہم نے معاہدہ کیا، سیاسی نقطۂ نظر سے کیا۔ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ ایک جگہ پر ایک غلطی اٹھائی گئی جس کا سہارا لے کر انہوں نے اسمبلی میں غیر ضروری قانون سازی کی کہ 2 عہدوں کا قانون پاس کرنے کی۔ میں اس بیرسٹر کا احترام بھی کرتا ہوں، میرا دوست بھی ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن جب ہم نے اس معاہدے کی بریفنگ کی پورے اسمبلی کے اپوزیشن کے پارلیمانی گروپ کو، تمام پارٹیاں موجود تھیں، یہ بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے، اس وقت بھی ہم نے ان کے سامنے یہی آرٹیکل 63(1)(d) کا ذکر کیا، اور پھر LFO پر جب قانون سازی ہو رہی تھی اور آئین میں ترمیم کا عمل جاری تھا تو انہوں نے سب سے لمبی تقریر اس موضوع پہ کی۔ نہ ہمارے ساتھ بریفنگ میں وہ نشاندہی کر رہے ہیں، نہ اپنی تقریر میں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب 17ویں ترمیم پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت گنجائش ہے کہ قانون پاس کیا جائے۔ اب مسئلہ ٹائمنگ کا ہے، اگر ترمیم پاس ہونے سے پہلے وہ بتا دیتے تو شاید ہم ڈٹ جاتے کہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر ٹائمنگ یہ ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ نشاندہی کرتے ہیں تو ذرا اپنی برادری کے اس بیرسٹر سے بھی کہہ دیجیے کہ آپ کی وہ مہارت اور آئین پر آپ کی وہ قدرت یہ اس پہلے کیوں نہیں تھی کہ آپ ان کی رہنمائی کرتے؟ آپ نے LFO پر بحث کے دوران اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ اور اگر میں نے LFO کے 7 شقوں کو ووٹ دیا ہے اور میں اس کا مجرم ہوں تو یہی حضرات جو ہم سے استعفے کی بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، انہی حضرات نے 2 شقوں کو ہمارے ساتھ ووٹ کیا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ LFO کے ترمیم میں ہمارا حصہ نہیں تھا؟ کیسے کہہ سکتے تھے؟ ووٹ کیا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے۔ یہ ایک نظری معاملہ ہے، نظری معاملات میں اختلاف نظر ہو سکتا ہے، ایک سوچ ہو سکتی ہے کسی کی، اور جنرل مشرف کہتا ہے کہ جی MMA والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو میں نے بھی کی۔ میں ٹیلی ویژن پر ان کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، آئے اور وہ ثابت کرے ہمارے اوپر کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یا آپ کے معاہدے کے خلاف اپنے کردار کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل بھی اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو کسی ایک عامل کے مقابلے میں اپنا کفارہ ادا کر رہی ہے، میدان عمل میں ہے، جدوجہد میں ہے ہم لوگ۔